12 امام کہاں سے نکالے؟ جن نے نکالے ان سے پوچھو۔ یہ 12 امام جو ہے نا تو شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ وہ امام ہیں کہاں، کس مسجد کے امام ہیں؟ بھئی آخر امام جو ہے یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا، یہ تو بتائیں نا یہ 12 کہاں ہیں۔ اگر فقہ کے امام ہیں تو کون سی کتاب ہے ان کی فقہ کی؟ حدیث کے ہیں تو ان کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ اور اگر وہ کسی ملک کے امام یا خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں کس ملک کے امام رہے ہیں؟ یہ تو بس ان نے بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، ان کا یہی ہمارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں اندر تھوڑا سا شور ہے مشینوں کا، یہاں میں باہر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو اس بارے میں ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے جو نام ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نام ہیں، ریاض الجنہ کے جو اوپر کا حصہ ہے، وہیں پر اس ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ ہے اور انس بن مالک، زبیر بن العوام وغیرہ، عشرہ مبشرہ کے بھی ہیں، خلفائے راشدین کے بھی ہیں۔ وہیں پر امام ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام ہیں، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین سید سجاد، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام تقی، امام نقی، امام رضا علیہم السلام، یہ سب کے نام مبارک جو ہیں اسماء گرامی وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے اس ویڈیو کے اندر کہ مسجد نبوی کے اندر یہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کسی کے گھر میں لکھے ہوں یا کسی جگہ پہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ شیعوں کے نام ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، مسجد نبوی کے اندر لکھے ہیں، یہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں بھائی اسلام تو یہاں سے آیا نا، ان لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں پہنچتے پہنچتے کتنی تحریفات ہو گئی اور کتنے فرقے راستے میں وہ ایجاد ہوئے۔ اب یہاں پہ ان ناموں کا ہونا یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اسی بات کی علامت ہے ان کی اہمیت کی، کتنی اہمیت ہے اسلام میں ان ذوات قدسیہ کی، اور حدیث الثقلین وہ ان کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں اگر 12 اماموں کو ہم نام لیں تو 12 اماموں کو شاید ہمارے ہاں یہ سمجھا جائے کہ جناب یہ ایک خاص مخصوص فرقے کے ہیں، ایک مخصوص لوگوں کے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کا کام ہے، ہم سنیوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جو اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورے جگہ پر یہ نام یعنی دیکھا کہ کہیں پر مجھے معلوم یہ پتہ چلے کہ کسی طلقاء میں سے کسی کا نام لکھا گیا ہو انہوں نے، تو مجھے نہیں ملا کہ ان جہاں پر یعنی ابو ہریرہ جیسی شخصیت کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ مدینہ کے صرف گورنر رہے تھے چند مہینوں تک غالباً، لیکن ان کا نام ہے، لیکن کسی طلقاء میں سے کسی کا نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دور میں بھی ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جو آج ہمارے پاکستان میں ان کو دی جاتی ہے۔ ایک خاص طریقے سے ان کا نام چڑھایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں کسی جگہ ان کا نام نہیں ہے، ائمہ اہل البیت کا ہے، اصحاب صفہ کا ہے، اصحاب العشرہ کا ہے، یعنی عشرہ مبشرہ کا، اور یہ روایت بھی میرے نزدیک محل نظر ہے، لیکن خیر خلفائے راشدین کا نام ہے رضوان اللہ علیہم وہاں، لیکن کسی جگہ پر بھی میں نے ان کا نام نہیں دیکھا جو ہمارے ہاں بس اس کو اتنا یعنی ان ناموں کو پیش کیا جاتا ہے، فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں جی، وہ عجیب سی صورتحال ہے، عجیب ہمارے ہاں لوگوں کا حال ہو گیا ہے، ان مولویوں نے کر دیا ہے۔ تو یہ بتانا مقصد تھا، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام ہیں، ائمہ اہل البیت وہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں۔ حدیث الثقلین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث الثقلین ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور دوستو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تو کتاب اللہ سے استمساک کہا گیا، بہت سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جی اہل البیت کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے، لیکن ان کو واجب الاتباع نہیں مانتے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اہل البیت۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اہل البیت کے بارے میں کہا کہ اذکرکم اللہ، صرف اللہ کو یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کی محبت کرو، ان کے بارے میں اتباع نہیں ہے۔ یہ انتہائی تحریف ہے اس معنی کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور عربیت کو نہ سمجھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہو جائے پیچھے، تو اب آگے جو ضمیر اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے وہ ضمیر واحد کی ہوتی ہے۔ تثنیہ کبھی تثنیہ کی بھی ہو جاتی ہے، کبھی واحد کی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے نظائر موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ دو چیزوں کو ایک ساتھ اسم ظاہر کی شکل میں بیان کر دیا۔ اب جو آگے جو ضمیر آ رہی ہے تو وہ مضمر کی جانب، یعنی مضمر سے مراد جو اسم ظاہر ہو، جس کا بیان پہلے ہو چکا ہو، اس کی طرف جو ضمیر عائد ہوگی وہ واحد کی ضمیر ہوتی ہے۔ یہ عربیت کا قاعدہ ہے، اور ادنا سے ادنا جو عربیت کے واقف ہو وہ اس بات کو اس سے لائل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں مجتہدین اسلام اہل سنت وہ کس طرح سے لائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں تھوڑا سا یہ مائکرو فون یوز کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا آگے جا کے گفتگو ریکارڈ کرتا ہوں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انا تارکن فیکم الثقلین، تم میں دو گراں قدر چیزیں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اولہما، ان دو میں سے ایک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فی الہدا و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو پکڑو۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ کو لو، ٹھیک ہے، کتاب اللہ کو اپنے احکام کے لیے لو، کتاب اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرو، کتاب اللہ سے اپنے استنباط کرو۔ اور یہ تو اہل البیت علیہ السلام بھی کتاب، یہ سب کے لیے حکم ہے، یعنی اہل البیت علیہ السلام، خود امام علی علیہ السلام کا اصول یہ ہے کہ کسی مسئلے میں وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو سب کے لیے عام ہے کہ وہ کتاب اللہ سے مسئلہ کو لیں گے۔ لیکن اب جو آگے کا یہ ہے اقتداء ہے، ٹھیک ہے، اتباع، یعنی ایک عام شخص کے بارے میں تو ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی ڈائریکٹ اتباع نہیں کر سکتا، وہ اپنے مسائل نہیں نکال سکتا، تو وہ کیسے اس کے لیے کتاب اللہ قابل اتباع ہے؟ اس کے لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں ہماری باتیں سنو، ہم تمہارے لیے قابل اتباع ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسروں ان عام لوگوں کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہوتے نا ہمارے لوگ کہ تم، عام لوگوں تو ترجمے کے ساتھ بھی منع کرتے ہیں بھائی، تو عام لوگوں کے لیے تو کتاب اللہ اتباع تو تب ہے، قابل اتباع بن ہی نہیں سکتی ہے ان مولویوں کے بقول، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی معنی ہے کہ یہ بات سب کے لیے عام ہے۔ آگے جو اقتداء کرنی ہے، جو پیروی کرنی ہے کسی مسئلے کے اندر، وہ کن کی کرنی ہے؟ وہ ان کی کرنی ہے جن کو حدیث میں الثقلین کہا ہے۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمانا تاکیدن ہے، تاکیدن یعنی بھولنا نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ اتنی تاکید ہے اس کے اندر، اور تذکیر کا حکم ہے۔ تذکیر بہت زیادہ ابلغ ہے عربی کے اندر۔ ابلغ سے مراد یہ ہے کہ اپنی بات پہنچانے کے اندر واضح، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کسی طرح سے اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ بہت تاکید ہے۔ تو اس تاکید کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا؟ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ 3 مرتبہ تذکیر کا جو لفظ ہے، اذکر، تذکیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے دماغ میں بالکل بٹھا لینا، کہ اس کی یاد دماغ سے بھولے نہ پائے، اس کی یاد دماغ سے بھولے نہ پائے۔ ذکر اللہ کو کیوں ذکر اللہ کہتے ہیں؟ ذکر اللہ اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی ہر سانس کے ساتھ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ جس طرح دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کا پروردگار کا نام ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہر سانس کے ساتھ تم نے اہل البیت علیہ السلام کا مقام سمجھنا ہے۔ اذکر، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل البیت کا نام آیا تو انگوٹھے چوم لیے، جی تھوڑے سے آنسو بہا لیے، تھوڑے سے ٹسفے کر لیے، اور اہل البیت کا نام آیا تو کچھ دن ایام ان کے لیے نہیں۔ اہل البیت کا نام آئے گا تو صرف ہمارے ہاں بہت سے ناسبی بھی اہل البیت کی محبت کرتے ہیں، جی نام آتا ہے تو سر جھکا لیتے ہیں، یا نام آتا ہے تو جی اہل البیت، زبانی یہ نہیں ہے۔ اہل البیت کا مقام یہ ہے کہ جب اہل البیت کا ایک فیصلہ ہو اور ان کے مد مقابل دوسرے ہوں، تو آپ نے کن کی رائے کو ترجیح دینی ہے، کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ آپ نے اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یہاں میں اس حوالے سے بتا رہا تھا کہ یہ جو اہل البیت علیہ السلام کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں،
ہمارے ہاں پاکستان میں بدقسمتی سے چیزوں کو متنازع کیا ہے ان ہستیوں کو کہ جن کا مقام ہے دین اسلام کے اندر، ان سے صرف نظر کرایا جا رہا ہے، اور جو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا وہ مرتبہ مقام نہیں تھا وہ ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے ہاں بہت ایک دین کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے رہنمائی ہوئی ہوگی دوستوں کے لیے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔